ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی مبارک ذات کے لیے درود و سلام سید الانبیاء امام الرسل ہادی الرسل امام الاولین والآخرین رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی ذات مقدسہ پر نازل ہوں۔ بے حد و حساب اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، بزرگان دین، تمام مسلمانوں پر۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ایک اہم ترین عنوان ہے، موضوع ہے طلاق کے اسباب، وجوہات اور ان کا شرعی حل کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں طلاق دینا ایک معمولی کام سمجھا جاتا ہے اور اسے مردانگی سمجھا جاتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے معمولی باتوں پر بحث و بحث ہوئی، جھگڑا ہوا، تنازع ہوا اور طلاق کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ ہمارے جذبات دن بدن اس قدر بگڑتے جا رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر طلاق کی ریشو بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ چند دن پہلے ہی اس بات پر سروے ہوا حکومت کی طرف سے، تو پنجاب کے اندر، صوبہ پنجاب میں تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ ایسے معاملات تھے کہ طلاق کے پروانے جاری ہوئے۔ گویا کہ 2 لاکھ گھرانے تباہ و برباد ہوئے۔ ہم طلاق دینے سے پہلے کچھ نہیں سوچتے سمجھتے کہ اپنی بچوں کی زندگی کو بھی تباہ و برباد کرتے ہیں اور اپنی عزت و آبروؤں کا بھی جنازہ نکالتے ہیں۔ ہماری عزتیں عدالتوں میں، کچہریوں میں، یونین کونسلوں میں جا کر ہم اپنی عزتوں کے جنازے نکالتے ہیں اور رسوائی خریدتے ہیں۔ ان تمام معاملات کا حل قرآن و سنت میں موجود ہے۔ طلاقیں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں اور ان کا حل کیا ہے، اسباب کیا ہیں، قرآن و سنت میں ان تمام باتوں کے جوابات موجود ہیں۔ نکاح ایک پختہ عہد ہے۔ نکاح کے ذریعے مرد و عورت رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں۔ یہ دونوں کے درمیان، دونوں کے مابین ایک پختہ عہد ہوتا ہے۔ شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان مرد اس بات کا عہد کر رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی ہونے والی بیوی کے نان و نفقہ کا ذمہ دار ہوں گا اور اس کے وہ تمام حقوق احسن طریقے سے ادا کروں گا
جن حقوق کا اللہ اور اس کے رسول نے مجھے ذمہ دار بنایا ہے، اور اس بات کا عہد کرتی ہے کہ میں اپنے خاوند کی مکمل طور پر فرما بردار بن کر رہوں گی، اس کی خدمت میں کسی قسم کی کمی نہیں آنے دوں گی، اور اس کے گھر اور اس کے ہاں پیدا ہونے والی اولاد کی مکمل طور پر پرورش کروں گی اور کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، یہ تم نے پختہ عہد کیا ہے۔ پہلی بات تو ہے کہ ہم نے نکاح کو رسم نکاح کہا، حقیقی معنوں میں دونوں طرف سے اس کو سیریس لیا ہی نہیں گیا، انجوائمنٹ ہے، چند دن زندگی گزاریں گے، انجوائے کریں گے، بعد میں نبھا ہوا تو کریں گے ورنہ چھوڑ دیں گے۔ پہلے سے ہی نیتوں کے اندر فتور، نیتوں کے اندر شیطانیت، نیتوں کے اندر بغاڑ موجود ہوتا ہے۔ تو نکاح سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ خاوند اور بیوی دونوں کے مابین ازدواجی رشتہ تبھی کامیاب رہ سکتا ہے جب یہ دونوں اس عہد کی پاسداری کرتے ہیں، شوہر بھی اور اس کی بننے والی بیوی بھی جب اس عہد کی پاسداری کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کے گھر کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے، امن و سلامتی کے دروازے کھل جاتے ہیں، برکات کے دروازے کھل جاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ زمینی رحمتیں بھی دیتا ہے، آسمانوں سے رحمتوں کا نزول بھی کرتا ہے۔ یہ گھرانہ ایک مثالی گھرانہ بن جاتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب دونوں ہی ایک دوسرے کے حق کو حق سمجھتے ہوئے ادا کرتے ہیں، دونوں ہی ایک دوسرے کی حق تلفی نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے کے حقوق کو تحفظ مہیا کرتے ہیں اور عزت مہیا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، عورتوں کے شوہروں پر عرف عام کے مطابق حقوق ہیں جس طرح شوہروں کے ان پر ہیں، اور مردوں کو عورتوں پر فوقیت حاصل ہے۔ یہ نہیں دین اسلام نے کہا کہ مردوں کے ہی حقوق ہیں، عورتوں کو کہیں پاؤں کے جوتے نہیں کہا گیا، کہیں نہیں کہا گیا کہ وہ تمہاری نوکر ہے، ملازمہ ہے، کہیں نہیں کہا گیا کہ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں، کہیں نہیں کہا گیا کہ اس کی عزت نفس کو پامال کریں۔ دونوں کی ہی آپس میں لازم ملزوم حقوق ہیں، بلکہ رب تعالیٰ نے کہا کہ تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو، تم دونوں ایک دوسرے کی عزت ہو۔ کس قدر یہ دین اسلام خوبصورت دین ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا الا ان لکم علی نسائکم حقا ولنسائکم علیکم حقا، خبردار بے شک تمہاری بیویوں پر تمہارا حق ہے اور تم پر تمہاری بیویوں کا حق ہے۔ یہ لازم ملزوم بات ہے۔ خاوند بیوی جب دونوں ہی ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرتے ہیں تو یقینی طور پر ان کی زندگی، ازدواجی زندگی جو ہے انتہائی اچھے طریقے کے ساتھ اور خوبصورت طریقے کے ساتھ بسر ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بعض لوگ اس عظیم رشتے کو دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے چند دن کے لیے نبھاتے ہیں، بعد میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس نیت سے کیے ہوئے نکاح اور رشتے قائم نہیں رہتے بلکہ ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ طلاق کے واقعات جو ہیں رفتہ رفتہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ بسا اوقات معمولی باتوں پر طلاق پر نوبت آ جاتی ہے، اور چند ہی لمحے پہلے جو گھر ہنستا بستا آباد تھا
چند ہی لمحوں کے بعد وہ گھر اجڑ جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اپنوں اور پراؤں کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ ان تمام جوابات کے حل جوابات جو ہیں قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ سب سے پہلا طلاق کا جو عمل سبب بنتا ہے وہ ہے کہ زوجین کی بے رحمی اور ان کے گناہوں کا اس قدر بڑھ جانا کہ جن کی نحوست کے سایہ میں یہ گھر آباد نہیں رہ سکتا۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں، وہ رشتہ جو محبت اور الفت کا رشتہ تھا، ناچاکی اور نفرتوں کی وجہ سے وہ رشتہ پامال ہو جاتا ہے، آخر کار نتیجہ طلاق ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں کہا گیا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ ہم ملکی سطح پر دنیاوی اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ یہ آفتیں، یہ آزمائشیں، یہ امتحانات ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، لیکن اہلی زندگی جو ہے، گھروں کی زندگی جو ہے، ان کے بارے میں بھی اللہ نے کہا کہ تمہارے اپنے اعمال، اپنے ہاتھوں کی کمائی، تمہارے اپنے ہی بول، تمہارا اپنا ہی کردار، تمہاری اپنی ہی منفی سوچیں جو ہیں تمہارے گھروں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے، آپ مانیں گے ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں بے شمار تو تمہارے گناہ ایسے ہیں جن کو میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں، ویسے ہی درگزر کر دیتا ہوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حل بتایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، یہ کہ تم اپنے رب کی مغفرت طلب کرو، معافی مانگو، توبہ کرو، تو اس سے تمہیں کیا ہوگا کہ دنیا کی جو ہے عمدہ عیش و آرام اور دنیا کی خیر و برکات تمہیں اللہ عطا فرمائے گا، اور نیک اعمال کے بدلہ میں، ہر خیر کے بدلہ میں اللہ تمہیں اجر و ثواب سے بھی مستفید فرمائے گا۔ اگر تم اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو قبول نہیں کرتے ہو، روگردانی کرتے ہو، تو یاد رکھو اللہ کا عذاب بہت بڑا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ عمدہ عیش و آرام زوجین کے مابین خوشگوار تعلقات کی بنیاد پر ہے۔ میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رواداری ہے، الفت اور محبت کے مظاہر سامنے آتے ہیں، تو یقیناً یہ زندگی عیش و آرام اور خوشگواری کا سبب بن جاتی ہے۔ لیکن جب تک آپ اللہ اور اللہ کے حبیب کے فرما بردار نہیں بنتے، اللہ رسول کی حدود کو پامال کر رہے ہوتے ہیں، گھروں سے برکتیں اٹھ جایا کرتی ہیں، گھروں سے خیر ختم ہو جاتی ہے، الجھنیں، نچاکییں، جھگڑے، تنازع اور ہر وقت جو ہے ذہنی تناؤ جو ہے، ٹمپریچر بڑھتا چلا جاتا ہے، آخر طلاق ہو جاتی ہے۔ دوسرا سبب جو ہے بدگمانیاں ہیں، شکوک و شبہات، بدگمانیاں زوجین کے درمیان، شکوک و شبہات، عورت ہمیشہ مرد کی پیچھے سے اس کی نگرانی کر رہی ہوتی ہے، اس کے پیچھے پورے سلسلہ جاری کیا ہوتا ہے، کہاں گیا، کہاں سے آیا، موبائل چیک کر رہی ہوتی ہے، مرد اس کی دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی ایک دوسرے کو دونوں پہ اعتماد نہیں ہے۔ بھائی یہ نکاح کا رشتہ تو اعتماد کا ہے، جب دونوں کے درمیان میں اعتماد کی فضا ختم ہو جاتی ہے
بدگمانیاں شکوک و شبہات جنم لینا شروع ہو جاتی ہیں تو دل اسی طرح ایسا ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، دلوں میں نفرتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، حال اس کا بدگمانیوں کا، شکوک و شبہات کا حال کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، اے ایمان والو تم زیادہ گمان کرنے سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہے، اور جاسوسی نہ کیا کرو۔ ہر وقت ٹو میں لگے رہنا، بیوی کی ٹو میں، بیوی شوہر کی ٹو میں، ہر وقت ایک دوسرے کی پرائیویسی، ہر ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہنا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا، تم بدگمانی سے بچو کیونکہ یہ سب سے بڑی جھوٹی بات ہوتی ہے، تم چوری چھپے کسی کی باتیں نہ سنا کرو اور نہ ایک دوسرے کی عیب تلاش کیا کرو۔ ہر وقت عیب تلاش کرتے رہنا، عیب گیری کرتے رہنا، گناہوں کی تلاش میں رہنا، یہ ایسے ہی بدگمانی شکوک و شبہات یہ ایسا گناہ ہے کہ یہ ہنستے بستے گھروں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اپنا اعتماد ہونا چاہیے۔ اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک صحابی تھے، ان کا نام ہے زمزم بن قدادہ رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی نے ایک کالے رنگ کے بچے کو جنم دیا ہے، میری بیوی کے ہاں میرے گھر بچہ پیدا ہوا جس کا رنگ کالا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر شکوک و شبہات بدگمانی کر رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ یہ اپنی بیوی پر شک و شبہ اور بدگمانی کا شکار ہو چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ تو آپ نے صحابی کہنے لگا ہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اونٹ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان کے رنگ کیا ہیں؟ جی ان کے رنگ سرخ ہیں، سرخ رنگ کی ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا ان میں کوئی خاکی رنگ کا بھی اونٹ ہے؟ کہنے لگا جی ہاں خاکی رنگ کا بھی ایک اونٹ ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ خاکی کہاں سے آ گیا؟ خاکی رنگ کا، مٹی رنگ کا اونٹ کہاں سے آ گیا؟ آپ تو سرخ کہہ رہے تھے، وہ کہاں سے آیا؟ تو کہنے لگا کہ اس کی مشابہت لگتا ہے اس کی نسل سے مشابہت ہوگی ہے کہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے خاندان میں بھی ممکن ہے کہ نانکوں کی طرف، ننہیال کی طرف یا ددہیال کی طرف کوئی سیاہ رنگ کا ہو، اس کی مشابہت اس کے ساتھ اللہ نے ملا دی ہو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے مسئلے کو حل فرمایا۔ بعض دفعہ ہوتا بھی ایسی حدیث سے ثابت ہے، کبھی ماں کی طرف مشابہت بچے کی جاتی ہے، کبھی باپ کی طرف جاتی ہے، کبھی ننہیال کی طرف جاتی ہے، کبھی ددہیال کی طرف مشابہت جاتی ہے بچے کی۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ لیکن رنگ کو لے کر کہیں گے یہ کالا رنگ میرا، تو میری بیوی کا رنگ سفید ہے، میرا سفید ہے، تو لہٰذا سفید ہی بچہ ہونا چاہیے تھا۔ اسی عمل پر بدگمانی شکوک و شبہات کی پیدا ہوئی اور گھر ٹوٹ گیا، طلاق ہو گئی اور معاشرے میں ذلیل و رسوا ہو گئے۔ یہ دوسری بات ہے۔ قرآن کہتا ہے اس کا حل کیا بتاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، ایمان والو تمہارے پاس کوئی خبر ایسی آ جائے تو اس کی تحقیق کر لیا کریں۔ تحقیق کیے بغیر جو ہے فیصلے نہ سنائیں، ممکن ہے کہ بعد میں تمہیں شرمندگی، ندامت اٹھانا پڑے۔ تو قرآن پاک نے کیسا حل اس کا پیش کیا ہے۔ اسی طرح جو ہے تیسرے نمبر پر غیرت میں افراط و تفریط ہے۔ غیرت میں افراط و تفریط کا ہونا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن یغار واللہ اشد غیرا، مومن غیرت مند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ غیرت مند ہے۔ تاہم غیرت میں اعتدال ضروری ہے، اعتدال ضروری ہے، کیونکہ اگر مدب غیرت بالکل ہی نہ ہو تو اس کی بیوی جو ہے اگر وہ دیندار نہ ہو تو اس کو آزادی ملتی ہے عام لوگوں کے ساتھ، غیر محرموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ملنا فون کرنا بغیر کسی جھجک کے۔ یار کچھ نہ کچھ تو غیرت ہوتی ہے نا۔ اگر غیرت مرد کے یہ غیرت ختم ہو جائے تو بس کہانی ختم ہے۔ غیرت مند ہونا یہ دین کا حصہ ہے
کہ اس قدر اپنی بیوی کو آزادی، اور اس قدر وہ بیویاں آزادی مانگتی ہیں کہ میں جس سے مرضی فون پہ بات کروں، جس سے مرضی بات کرتی، تمہیں کیا ہے؟ ماں کے سہارے، باپ کے سہارے فون کر کے پتہ نہیں کہاں کہاں لگی رہتی ہیں، کیونکہ اس حساب سے فون کرتی رہتی. اپنے گھروں کو نہیں بچانا، اپنی عزت کو نہیں بچانا، ضد میں آ کر طلاق لے لینے کے بعد نہیں آنا. اسی طرح مردوں کی طرف سے ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ مرد کو غیرت مند ہونا چاہیے، اپنی بیوی کی اصلاح کرنی چاہیے، تربیت کرنی چاہیے. اس کی طرف میں آؤں گا، کیا طریقہ ہے اصلاح کرنے کا، تربیت کرنے کا. اس کو اس گناہ سے، اس عمل سے بچانا چاہیے. وہ عمل جو کل کو تیری اور میرے درمیان جدائی کا باعث بن سکتا ہے، علیحدگی کے سبب بن سکتا ہے. اس لیے میں اپنی بیٹیوں کو، ماؤں بہنوں کو، دینی بہنوں کو یہ کہوں گا کہ خدا را ان چیزوں کا خیال کریں اور اپنے گھروں کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائیں، تباہی سے بچائیں. نمبر 4 جو ہے مردانگی کا بیجا اظہار، بدسلوکی کا مظاہرہ دونوں طرف سے ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مرد سمجھے الرجال قوامون علی النساء، جو میں نے آیت خطبہ میں پڑھی ہے، مرد حاکم ہے، قوام ہے، اس لیے کہ وہ اپنا مال و متاع خرچ کرتے ہیں، نان و نفقہ کا ذمہ دار ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حاکم ہے تو وہ حاکم کے کہ وہ اپنی بیوی کا گلا ہی کاٹ دے، اس کا جینا حرام کر دے، یا یہ سمجھے جی حدیث میں آیا عورتیں ناقص العقل ہیں. ناقص العقل کا مطلب یہ تو نہیں جو ہم نے سمجھا ہوا اپنے معاشرے میں. وہ تو دینی کچھ فرائض ایسے ہیں جو مرد کرتی ہیں عورتیں نہیں کرتی. وہ ایسے معاملات گواہی ہے جیسے. تو مرد کہے ما اریکم الا ما ارا، بس میری رائے وہی ہے جو میں دے رہا ہوں. نہیں، آپس میں افہام و تفہیم، رائے دیں بھی رائے لیں بھی. بیوی تمہارا وجود ہے، تمہاری عزت و آبرو ہے، وہ گھر کی مالک ہے، اس کو عزت دیں، اپنی رائے بھی رکھیں، اس کی رائے بھی لیں، جو مثبت رائے زیادہ بہتر اس پر عمل پیرا ہو جائے. کچھ ایسے مرد ہوتے ہیں کہ اپنی بیویوں کی اچھی اور بہترین رائے کو بھی پامال کر دیتے ہیں، بعد میں پچھتاوا لگا رہتا ہے. بے شمار حدیث سے ایسی مثالیں. اللہ کے پیغمبر نے امہات المومنین سے رائے لی اور ان کی رائے پر عمل پیرا ہوئے، لیکن ہم اپنی ازواج کی رائے کو پاؤں کے تلے نیچے جو ہے روند رہے ہوتے ہیں. تیری کیا پرواہ، تو کون مجھے مشورہ دینے والی، تیری حیثیت کیا ہے، تو ہے کون مجھے ایسا کہنے مشورہ دینے والی. مرد جی میں تو مرد ہوں، میں تو مرد ہوں. سوتا اس کے بیڈ پہ ہے، کمبل اس کے پاس آگا دیا ہوا ہے، برتن بیوی کے استعمال کرتا ہے، کہتا ہے میں مرد ہوں جناب، میں مرد ہوں. یہ تمہاری مردانگی ہے. خدا را اپنے گھروں کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائیے. قرآن کہتا ہے، حل پیش کرتا ہے، بے شک عورتوں پر مرد حاکم ہیں لیکن خواتین بے شک کم عقل ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انہیں حقیر سمجھا جائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے بدسلوکی کی جائے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھریلو معاملات میں انہیں نظر انداز کر دیا جائے. اس کی حیثیت گھر میں نہ رہے عورت کی کہ تیری کیا حیثیت ہے میرے گھر میں، تو پاؤں کے جوتے کے برابر ہو. نہیں، وہ تمہاری عزت ہے، تمہارے بچوں کی ماں ہے، تمہاری عزت و آبرو ہے. قرآن کہتا ہے وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، اچھے طریقے حسن سلوک کے ساتھ، یعنی نرمی، عزت اور احترام کے ساتھ اسلامی روایات کے مطابق زندگی بسر کریں. جو اس کا رائٹ بنتا ہے، جو اس کا حق ہے، اس کو دیں. جو تمہارا حق ہے تم اپنا حق استعمال کرو. اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم، مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کی اخلاق اچھے ہوں. اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلی وانا خیارکم لأہلی، تم میں سے بہترین انسان کون ہے؟ وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہے، اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے.
میرے آقا فرماتے ہیں وانا خیرکم لأہلی، میں محمد اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ زندگی کا یہ حصہ، ازواجی زندگی کا حصہ سیکھنا ہے تو طرز زندگی محمد رسول اللہ کی پڑھیں کہ آپ کے ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے روابط تھے، سسرال کے ساتھ کیسے روابط تھے، ماں خدیجہ الکبریٰ کی کیسی زندگی تھی، سیدہ فاطمہ کی زندگی کیسی تھی، کیسے شوہر کو خوش رکھا، کیسے شوہر کے حقوق کو تحفظ مہیا کیا۔ پڑھیں ان کی زندگی کو، ہم تو پڑھتے ہیں ان کی زندگیاں جنہوں نے کبھی چہرے پہ پردہ نہیں ڈالا ہے، صبح و شام ڈانس کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، صبح و شام شراب پیتے ہوئے اور بے رحمی کا شکار ہیں، اخلاق رذیلہ کے علمبردار ہیں۔ ہم تو ان کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، انہیں اپنا رول ماڈل بناتے ہیں، نمونہ ان کو بناتے ہیں۔ اگر ازدواجی زندگی کا نمونہ بنانا ہے تو محمد رسول اللہ سے بڑا کوئی فارمولہ نہیں، کوئی رول ماڈل نہیں ہے۔ تو آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو اپنائیے۔ قرآن کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے شوہروں پر ایسے ہی حق ہیں جیسے عورتوں کے مردوں پر حقوق ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، تم عورتوں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کہیں تم نے انہیں سوچتے رہنا کہ تم نے اللہ کی ذمہ داری پر، اللہ کے کلمے پر حاصل کیا ہے، اور ان کے حقوق میں کہیں جو ہے لاپرواہی نہ کرنا، ہمیشہ اللہ سے ڈر کر ان کو تحفظ مہیا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت تھی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر۔ اسی طرح 5ویں نمبر پر جو طلاق کا سبب بننے والی چیز ہے، 5واں عمل ہے، وہ خامد کی نافرمانی ہے۔ باتوں باتوں میں اپنے خامد کو اپنا ملازم سمجھا، تو کر کے۔ میں نے یہاں تک سنا کہ عورتیں اپنے شوہروں کو گالیاں دیتی ہیں، ننگی گالیاں، بھی ممبر رسول ہے، یہاں وہ ان گالیوں کا ذکر کرنا مقصود نہیں، آپ معاشرے میں سنتے ہیں۔ اسی طرح شوہر اپنی بیویوں کو ایسی زبان استعمال کرتے ہیں کہ اس کی ماں پردہ نشین جو ہے، اس کا باپ جو حیادار ہے، جن کا 1% بھی قصور نہیں ہوتا، ان کو گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے خود اپنی عورتوں کی زبانوں کو دراز کر دیا، خود انہیں موقع فراہم کیا کہ تم میرے ماں باپ کو گالی دے، میں تیرے ماں باپ کو گالی، تو میرے ماں باپ کو، یا دونوں ایک دوسرے کے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو گالی گلوچ سے یاد کر رہے ہوتے ہیں، پکار رہے ہوتے ہیں۔ خصوصی طور پہ بعض بیویاں شوہروں کی نافرمان اس قدر بن جاتی ہیں کہ بچوں کے ذہنوں میں نفرت پیدا کر دیتی ہیں باپ کے بارے میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، مر جانے کا مقام ہے۔ وہ عورتیں جو تمہیں، تمہاری اولادوں کو نان و نفقہ تو کیا مہیا کرنا، تمہیں دنیا جہاں کی سہولتیں میسر کرتا ہے، محنت اور مشقت کے ساتھ دن رات محنت کرتا ہے تمہاری خاطر، یہ عورت اسی شوہر کو، اسی شوہر کے بارے میں اس کی اولاد کو نافرمان بنا دے گی۔ تمہارا والد تمہارا خیر خواہ نہیں ہے، تمہارا والد تمہارا خیر خواہ نہیں ہے، تمہارا جو کچھ ہے، تمہارے مامے ہیں، تمہاری خالائیں ہیں، یہ کچھ نہیں، یہ دد حیال والے دشمن ہے، تمہیں مارنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس قدر نفرتیں، اس قدر دوریاں پیدا کرتی ہیں۔ وہ رشتے جنہیں دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے، خوشیاں مناتا ہے، خوشی فیل کرتا ہے، وہی رشتے ایک وقت آتا ہے کہ انسان سے ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، دوبارہ ملنے کے قابل نہیں رہتے۔ تو لہٰذا میں نصیحت کروں گا اپنی ماں بہنوں کو، بیٹیوں کو، کہ اپنی زبانوں پہ تحفظ کا تالا لگائیں، اپنی زبانوں پر اللہ اکبر، اپنی زبانوں پر ایسے الفاظ نہ لائیں جو نافرمانی کا سبب بنتے ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، عورتوں کی یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ان کا حق بنایا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کا، ان کے حقوق کا ذکر کیا، تمہارے حقوق کا بھی ذکر کیا ہے۔ لہذا عورتوں کو
مردوں کی فوقیت مان لینا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ انہیں عزت دیں جو تمہارے ملازم بن کر تمہارے لیے نان و نفقہ مہیا کرتے ہیں، رزق اکٹھا کرتے ہیں، تم انہی کی اولادوں کو ان کا دشمن بنا دیتے ہو۔ میں نے کئی جگہ دیکھا، آپ نے دیکھا ہوگا، اولادوں نے باپ کے گلے کاٹ دیے، انہیں قتل کر دیا، قبروں میں پہنچا دیا۔ یہ غلط ماؤں کی تربیت ہے، یہ غلط بیویوں کی تربیت ہے۔ میں ایک طرف نہیں، دونوں طرف سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اپنی اولادوں کو اپنا دشمن نہ بنائیں۔ قرآن پاک میں ہے، ایمان والو تمہاری بیویاں، تمہارے بچے بعض ایسے ہیں جو تمہارے دشمن ہیں، فتنہ ہے تمہارے لیے۔ جب آپ اعتدال پہ رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام دشمنیوں سے، تمام نفرتوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بچائے رکھتا ہے، تمہارا گھر مثالی بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی عورت اچھی ہے، کون سی عورت بہترین ہے؟ فرمایا التی تسرہ اذا نظر وتطیعہ اذا امر، وہ جو کہ خامد کو خوش کر دے جب اس کی طرف دیکھے۔ جب مرد آیا گھر میں اس کی طرف دیکھے تو ایسے رویے، ایسے مزاج سے دیکھے کہ وہ خوش ہو جائے۔ آج کی عورت اس تیور سے دیکھتی ہے، اس طریقے سے نظریں پھاڑ کر دیکھتی ہے کہ گھر بہر سے تو سکون لینے آیا تھا لیکن گھر میں تو پہلے سے آگ جل رہی ہے۔ ایسا رویہ پیش کر، ایسا انداز پیش کر، تیرے اندر اللہ نے یہ وٹامن، تیرے اللہ نے یہ صلاحیتیں بخشی ہیں کہ بندہ شوہر گھر بحث سے جتنا بھی ڈپریشن کا بھرا ہوا ہو، اللہ کی قسم آگے آ کر بیوی لبیک کہتی ہے، ویلکم کرتی ہے، ساری تھکاوٹیں، سارے غم بھول جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی بہترین عورت وہ ہے جب اس کا شوہر دیکھے تو اسے خوش کر دے، وَتُطِيعُهُ اِذَا أَمَرَ، جب کسی کام کا اسے کہے تو اس کی فرمان برداری کرے۔ کپڑے، جوتے، گھر کے جو معاملات ہیں نجی زندگی کے، فرمان برداری کرے۔ وَلَا تُخَالِفُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ، اور کسی بھی طریقے سے اس کی مخالفت نہ کرے، اس کے مخالفت میں اس کا ووٹ نہیں جانا چاہیے، ان کی ہمدردی کو حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرنا چاہیے۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما عبد باق من موالی، دو آدمیوں کی نماز سب سے اوپر نہیں جاتی، قبولیت کی طرف نہیں پہنچتی ہے، ان میں سے ایک وہ عورت ہے جس کا شوہر اس کی زبان سے تنگ ہے، اس کے رویے سے تنگ ہے، شوہر کی نافرمان ہے، اس عورت کی نماز تہجد گزار بھی ہو کانوں سے اوپر نہیں چڑھتی، قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتی ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے اسے خوش کر دے، اس کی بات کی اطاعت کرے، فرمان برداری کرے، اور کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے اس کی دل آزاری ہوتی ہو، اس کا دل ٹوٹتا ہو، ہمیشہ اس کی شکر گزار بن کر، فرمان بردار بن کر زندگی گزارے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ تبارک و تعالی امرأۃ لا تشکر لزوجها وهي لا تستغنی عنه، اللہ تبارک و تعالی اس عورت کی طرف نہیں دیکھتا جو اپنے خامد کی نہ شکر گزار ہو، حالانکہ وہ اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی، بعد میں چلو معاف کر دو، پہلے ہی ایسا عمل نہ کرے، پہلے ہی ایسا طریقہ اختیار نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، 5 باتیں میں نے آج کے خطبہ جمعہ میں بیان کی ہیں جو طلاق کا سبب بنتی ہیں، باتیں تو کافی ہیں، انشاءاللہ اس کو آگے چلائیں گے۔ پہلی بات جو ہے گناہ اور برائیاں ہیں، نافرمانیاں اللہ رسول کی، دوسری نمبر بات شکوک و شبہات، اور نمبر 3 جو ہے غیرت میں افراط و تفریط، نمبر 4 مردانگی کا بے جا اظہار اور بدسلوکی کا مظاہرہ، عزت نفس کو پامال کرنا دونوں طرف سے، اور 5ویں بات خامد کی نافرمانی ہے۔ یہ 5 باتیں آج ان کے خطبہ جمعہ میں آپ نے سماعت فرمائی ہیں۔ یہ خطبہ جمعہ جو ہے اختصار کے ساتھ جو ٹائم ہوتا ہے اس میں پورا کرنا ہوتا ہے، کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں پھر بھی باقی رہ جاتی ہیں، انشاءاللہ بقیہ حصہ آئندہ جو میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق سے نواز۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔
اے مولا کریم ہم سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا۔ اللہ جہاں جھگڑے ہیں تنازع ہیں امن پیدا فرما دے۔ اللہ طلاق کی ریشو دن بہ دن جہالت کی بنیاد کی وجہ سے بڑھتی جا رہی ہے۔ یا اللہ ہمارے بیٹوں میں بیٹیوں میں برداشت پیدا فرما دے۔ یا اللہ ان کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے یا اللہ ان کے ذہنوں کو روشن فرما دے۔ یا اللہ یا رحیم و کریم ہمارے بچے بچیاں جو ازدواجی معاملات کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو خاتمہ فرما۔ اللہ جو رشتوں کی وجہ سے پریشان کے لیے نیک اور معیاری رشتے مہیا فرما۔ یا اللہ یا رحیم و کریم ہمارے ملک کی حفاظت فرما، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے ملک کے اندرون بیرون جو دشمن ہیں ان کی شر سے محفوظ فرما۔ اللہ اپنی رحمتوں کی بارش عطا فرما، باران رحمت کا نزول فرما۔ اللہ باران رحمت کا نزول فرما۔ اللہم اسقی عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحیی بلدک المیت۔ اللہ اپنی رحمتوں والی بارش عطا فرما۔ اللہ باران رحمت کو یہ پیاسی زمین کو یا اللہ سیراب فرما دے۔ یا اللہ موسمی بے شمار بیماریوں کی یا اللہ میں پھیل چکی ہیں، یا اللہ ان تمام بیماریوں سے ہمیں شفا عطا فرما۔ اللہ جو بے اولاد انہیں صالح اولاد عطا فرما، جو نافرمان ان کو ہدایت نصیب فرما۔ یا مولا کریم یا ارحم الراحمین اہل زندگی کے بارے میں یہ جو خطبات شروع کی ہیں اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ میرے دل میں اپنی رضا پیدا فرما دے۔ اللہ تقوی عطا فرما دے۔ اللہ ہر طرح کی نمود و نمائش سے محفوظ فرما۔ اللہ سننے سنانے کے بعد ہمارے شرع صدر کو کھول دے۔ یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سننے کی غرض سے ہمیں سننے کی توفیق عطا فرما، عمل کی نیت سے سننے کی توفیق عطا فرما۔ جو سنیں اس پر عمل پیرا ہوں، جو سنیں اس پر عمل کریں، جو سنیں اس پر عمل کا حق ادا کریں۔ اللہ ایسی نہ ہو یہ بات کہ ہم بیان کرتے رہیں سنتے رہیں اور عمل کوئی بھی نہ کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر مکمل طور پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ تقوی پرہیزگاری اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کریں، غصہ جلد بازی سخت لہجے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ طاقتور وہ ہے جو غصے کو پی جاتا ہے برداشت کرتا ہے، زبان کی بے احتیاطی تان و تشنیع سے اپنے آپ کو بچائیں۔ سسرالی اور رشتہ داروں کی غلط مداخلت جو ہے یہ بھی رشتوں کو پامال کر دیتی ہے، گھروں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ موبائل اور سوشل میڈیا کی جو فتنہ ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ کریں، ضرورت کے مطابق اس کا استعمال کریں، ایسا استعمال نہ کریں جو بدگمانیوں پیدا ہو جائے، شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں۔ مالی وبا جو ہے بے صبری ناشکری وغیرہ اللہ ان تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔